اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں کشادگی اور قرض کی ادائیگی کے لیے ایک باکمال وظیفہ پیش خدمت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 114 اس کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے قرض کے لیے جو سرکار نے تعلیم فرمائی۔ تو ان دونوں کا کومبو ہے، کمبینیشن ہے، یہ عمل ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جو میرے بہن بھائی اکثر مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں قرض کے معاملات کے، جی بہت زیادہ قرض میں ہم گھرے جا چکے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرض اگر آپ اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی انکم کا بڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایسی دعائیں اور ایسی آیات اور ایسا اذکار کرنے چاہیے جس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو۔ نو ڈاؤٹ محنت تو انسان کو کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے، نوازنے پہ آئے، تو پھر اب جب آپ کی محنت کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے اور کرم ہوتا ہے اور فضل ہو جاتا ہے، تو اس کے رزلٹس آپ کو ملتے ہیں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہم کہا کرتے ہیں، مطلب یہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وظائف آپ بتاتے رہتے ہیں، وظائف سے رزق نہیں بڑھتے، یہ نہیں ہوتا۔ یار آپ نے کیا ہے، آپ کئی لوگ خود ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، میرا اپنی قبر ہے، اپنا عذاب ہے، مجھے اپنا سب یاد ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے۔ اگر میں غلط ہوں یا آپ ہیں، جو بھی ہے وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ابھی سے ہم ایک دوسرے پر کیوں کرٹیسائز کریں؟ یہ معاملے تو آگے ڈسکس ہو ہی جانے ہیں کہ کون سچا تھا، کون غلط تھا، کون جھوٹا تھا۔ تو آپ خاموشی سے وہ چیز کیجئے، اگر آپ کے دل کو لگتا ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہو سکتی ہے تو عمل کیجئے، اور نہیں کر رہا تو اس پہ خالی تنقید برائے تنقید، ہو سکتا ہے وہ انسان سچا ہو اور آپ غلط تنقید کر رہے ہوں، تو پھر وہ کس سلسلے میں جائے گا؟ تو کوئی کسی کے بارے میں کچھ ایسا نہیں کر سکتا پوائنٹ آؤٹ کہ جناب یہ ایسا ہے۔ میں تو ہمیشہ کوئی غلط آدمی بھی ہو تو میں اس پہ ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ کسی پہ تہمت باندھتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس میں وہ عیب نہ ہو، تو پھر آپ کو اس عیب کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے بی کیئرفل۔ تو یہ معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی بھی قرآن کی آیت، اسماء الحسنی، یا کبھی اس سے بڑھ کے یا درود شریف یا استغفار کے علاوہ آپ کو کچھ ہاں، نماز کی پابندی کی بات ضرور کرتا ہوں۔ نماز کی پابندی جو لوگ نہیں کرتے تو وہ بے شک آپ، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ جی آپ کوئی میرا ویڈیو یا کسی چیز کو فالو نہ کریں، نہ دیکھیں، نہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، جس کے فرض پورے نہیں ہیں، جو روزے نہیں رکھتا، تو پھر وہ اس کی نوافل اور دوسری عبادات کہاں سے قبولیت کی طرف جائیں گی؟ ٹھیک ہے، تو انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ دار اسلام میں نہیں ہے، تو باقی چیزیں دیکھ رکھیں گی۔ اللہ پاک سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی، نہ کسی کا کوئی مددگار ہے، نہ کچھ ہے۔ ہماری ہر چیز کے مالک، خالق، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں۔ ہم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اس کے کلام کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی دعاؤں اور ان سے مناجات کے ذریعے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی نہیں دینا ہے۔ ہم صرف آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو رزق کی کشادگی کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے ایک عمل آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ نے صرف کرنا اس کو یہ ہے کہ 21 دن آپ نے اس کو کرنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ روزانہ صبح اور شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ 100 بار آپ نے صبح پڑھنا ہے، 100 بار شام، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ المائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آپ نے اول آخر ایک بار درود شریف 10 بار صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ 21 دن یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ خواتین 21 دن کر لیں، اور مرد حضرات زیادہ مسئلہ ہے تو اگر گیپ بھی آ جائے، خواتین اس گیپ کے بعد دوبارہ 20 دن کر لیں، تو 41 دن اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یقین کریں 41 دن کے بعد اس بندے کے رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ اس کے قرض کے اترنے کے اسباب شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل رکھے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، بہت زبردست عمل ہے اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ بھی ضرور کیجیے۔ باقی کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو دعائیں ہم تو خصوصی کہ ہم تو غریب آدمی ہیں،
مجبور ہم خود گناہگار ہیں، لیکن بھائی بندہ گناہگار ہو یا جیسا بھی ہو، جب وہ دل سے بے لوث کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو دعاؤں میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے، بتا دیجئے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، دعا کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فقیر آدمی ہے نا، فقیر نہ آئے دعا کر چلے، بس دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ شاید ہماری دعا آپ کے حق میں قبول کر لے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے واٹس ایپ پہ تو شام 5 سے رات 10 بجے تک پاکستان میں ٹائم ہے، اور جو دوسرے ممالک کے میرے دوست ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، ناروے، اسپین، آپ لوگ ایک میسیج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کیجئے، اس سے یہ ہے کہ آپ کو بھی آسانی ہوگی اور مجھے بھی آسانی ہوگی، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور آج کل دیکھیں گے کہ ان ویڈیوز کے اندر کوئی فضول لمبی بات نہیں، ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات ہوگی۔ جس نے رہنمائی لینی ہے واٹس ایپ پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔